سیداں دے غلامی نے رنگ کو جینو لایا ہے وقتاں یکلن چندرا سمار چھڑیا میں مسکین ساتھ سے قبول آنا دسا کی میں نو ہر ایک یار چھڑیا بوہا سیدہ دا مل کے بہ گیا میں جدوں ہر ایک نے درکار چھڑیا صدقے جاوا حضور دیال تمہیں ایک نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا سیدہ دی غلامی نے رنگ کو جینو لایا ہے سیدہ دی غلامی نے اور منگتا میں زہرا دا دردہ میں نو منگتا زہرا دا دردہ میں نو حسنین دادا صدقہ جنا خیر میں نو پایا ہے حسنین دا صدقہ جنا خیر میں نو پایا ہے میری حاضری کا اور آپ کے لیے میرے لیے مل کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں سخیاں دے بارے دے رہندی نہیں کمی کوئی سخیاں دے بارے دے رہندی نہیں کمی کوئی سمدانی جدوں منگیا سایاں خوب رجایا ہے سمدانی جدوں منگیا سایاں خوب رجایا ہے سیداں دی غلامی نے رنگ کو جینو لایا ہے سیداں دی غلامی نے مل کے یا کلج پاکی پاک کا دیدے پاک پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سب پڑھئے وسلم علیہ کہ کعبے والمایا کعبے والمایا ایک سونا تو لگنے
جوڑی و نادانی. ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. کوئی جوڑی نادانی، کوئی جوڑی نادانی، وہ نالے ساڈا ماہی لگ دے، نالے جعفر یاد آدے، نالے جعفر یاد آدے، اور پانی بک وچوں گر جاندے، پانی بک وچوں گر جاندے، او جدر سونا منہ پھیرے، کعبہ دری پھر جاندے، اور او دے کرم نے لکھ تارے، او دے کرم نے لکھ تارے، او مرشد سن لیندی، جتھے عاشق سد مارے. جناب یہ مطالب کی برگاہ میں چند اشعار کو ہوا ہے. کہ سب سرداراں دا سردار ابو طالب. ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ سب سرداراں دا سردار ابو طالب، ذات محمد دا پہرےدار ابو طالب، ذات محمد دا پہرےدار ابو طالب. اتھرو پجھیندا اے، اتھرو پجھیندا اے، کدی گل نل لیندا اے، دکھ سارے احمد دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نحمده ونصلي على نبيه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. میری نہایتی قابل قدر صحابہ اکرام، علماء اکرام، استاد مکرم، خصوص صاحبزادہ نشان ذکر گوشہ حضور سلطان العارفین وارث فقر حضرت سلطان باہو، عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان زنید حسن صاحب سروری قادری دامت برکاتہ العالیہ، زیب سجادہ دربار اولیاء حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کو سرزمین اولیاء دربار عالیہ چشتیہ قادریہ پنجن شریف میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا دن تاریخی حوالے سے ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادہ پہلی مرتبہ دربار عالیہ پنجن شریف میں جلوہ فروز ہیں، اور میرے لیے ایک بات قابل فخر ہے کہ حضور قبلہ شیخ الاسلام حضرت پیر سلطان ریاض الحسن صاحب دعوت برکاتہم العالیہ میرے شیخ بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں. انہوں نے مجھے اپنا کرم فیض بھی عطا فرمایا
اور میری یہ دلی خواہش تھی کہ آپ تشریف لاتے، لیکن آپ کی مصروفیت میلاد شریف کے حوالے سے امریکہ میں ہے، تو آپ وہاں اپنی فیوز و برکات سے امت مسلمہ کو مستفید فرما رہے ہیں۔ تو میری گزارش پر حضور صاحب تعالیٰ والا شان نے مہربانی فرمائی اور یہاں تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے تمام سنگیوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور سلطان العارفین سلطان باہو کا فیض پوری کائنات میں امت مسلمہ میں اسی طرح جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کو امت مسلمہ کو اس فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں بلا تاخیر آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب ذیشان سے امت مسلمہ کو اور ہم سب کو اپنے نورانی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ والصلاة والسلام على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى وعلى آله المجتبى وأصحابه المقتدى. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، في حسن حبيبه، في عزة نبيه، في مقام حبيبه، في رفعة حبيبه، آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھرا ہو، نال شفاعت سرور عالم تے چھٹسی عالم سارا ہو. حدوں بے حد حدوں بے حد حدوں بے حد درود و سونے نبی سرور تے جس دا ہیڈ پسارا ہو. میں قربان تینا تو سونا یا حضرت باہو جنہا ملیا نبی جی سہارا ہو. ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لگیوے، ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لگیوے ہو. لو لو دے مڈ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو. ظاہر باطن عین یعنی ہو پیا سنیوے ہو. اور نام فقیر تینا دا سونا کامل باہو قبر جنہ دی جیوے ہو. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. ناکسارا پیر کامل کاملارا رحم اللہ. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. کروڑا درود و سلام ہو ہم سب کے آقا و مولا حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر، اور قیامت کی صبح تک آپ سے عشق کرنے والوں پر، آپ کی محبت کا دم کرنے والوں پر، آپ کے نام نامی اسم گرامی پر نزول ہوتا رہے. حمد و صلات کے بعد نہایت واجب احترام، واجب قدر
خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً الحافظ والقاری حضرت پیر سید محمد یوسف محی الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سادات کرام، سناخانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عشاقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، ورنہ ہم بھری دنیا سے پہچانے کہاں جاتے، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ہمیں ورنہ، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے کہاں جانے، خدا جانے کہاں جاتے، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ الفت، یہ عشق، یہ دیوانگی، جس کی ایک شمع لیے ہوئے آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایسے در پر اکٹھے ہیں، اور آج جن کی یاد اقدس میں ہم یہ اس پاک کی تقریب میں آئے بیٹھے ہیں، الحاج پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب الحسنی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی ان پاک ہستیوں اور اس پاک خون کی برکت سے ہمارے وجود جتنے بھی ہم یہاں پر موجود ہیں، مائیں بہنیں بیٹیوں سمیت، اللہ سبحانہ وتعالی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں بھی اس پاکیزگی کے چھینٹے عطا فرمائے، اور جو آ گئے ہیں وہ بے شک قسمت والے ہیں کہ جن کو اگر ذرا سوچ لیا جائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بلانے والا کون ہے، بلانے والی وہ ہستی ہیں، اور بلایا بھی اسی لیے ہے کہ آ جاؤ پاکوں کی محفل میں، آ جاؤ اس پاک سرزمین پر آ جاؤ تاکہ تمہیں بھی پاک کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ محبت کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ یاد رکھیں، انسان کو زندہ رہنے کے لیے چند ایسی چیزیں ہیں جو انسانی وجود کے لیے بہت ضروری ہیں، ان میں سے ایک چیز محبت بھی ہے، ان میں سے ایک چیز الفت پیار بھی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ اس سرزمین کو، اس خطے کو کوٹ کوٹ کر عطا فرمایا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور یاد رکھیں یہ جو محبت ہے نا، یہ فتح عالم ہے، یہ جیت لیتی ہے۔ It has the power that it can change anything۔ یہ محبت ہے نا، یہ ایک ویپن ہے، جس طرح بندوق، وہ گولی یا وہ شوٹنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، جس طرح وہ ویپن ہے، اسی طرح محبت بھی ایک ویپن ہے، اسی طرح محبت بھی ایک ہتھیار ہے۔ یاد رکھیں، زبردستی کر کے، یاد رکھیں ڈرا دھمکا کے بھی کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا، کسی کو بدلا نہیں جا سکتا، مارا ضرور جا سکتا ہے، پیٹا ضرور جا سکتا ہے، وصولیاں ضرور کی جا سکتی ہیں، لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے جب ہو جاتی ہے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سارے خود ہی سب کچھ پیش کر دیتے اور قربان کر دیتے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو محبت والا بنایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، جس کے بارے میں رب کریم نے خود ارشاد فرما دیا، والذین آمنوا کہ اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ
تعالیٰ سے سب سے زیادہ بڑھ کر سب سے زیادہ شدید محبت جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ سب سے زیادہ محبت ایمان والے جو ہیں وہ رب سے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سب سے زیادہ محبت رب سے کرتے ہیں. پھر باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم. آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، بندہ تب تک ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، بندہ تب تک محبت والا ہی نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ بڑھ کر سب سے زیادہ بڑھ کر سب سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. حدیث پاک کا یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ دو نہیں، یہ ایک ہے. یہ ایک ہی ہے. اللہ سے محبت جس کو ہوگی آٹومیٹکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی بلا شبہ اس کی اصل محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد سیڑھی ہیں، وہ واحد کنیکشن ہے جو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بے حد و بے شمار احسان ہے. پھر اس کے بعد ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے کہ ٹوٹ کر کرنا ہے، سب سے زیادہ کرنا ہے، سب سے زیادہ. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے. آج نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. آج جس ٹی وی کو بھی آن کر کے دیکھیں، جس سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں، آپ واٹس ایپ کھولیں، فیس بک کھولیں، آپ یوٹیوب کھولیں، جس جگہ پر بھی چلے جائیں، جو مرضی چینل لگایا جائے، نفرتیں پروموٹ ہو رہی ہیں، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہاں پر ڈاکہ پڑ گیا، یہاں پر کسی کو لوٹ لیا گیا، یہاں پر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا، یہاں پر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا. جہاں پر یہ ساری برائیاں بتائی جا رہی ہیں کیونکہ اس سے ٹی آر پی بڑھتی ہے، تو کاش وہاں پر تھوڑی اچھائیاں بھی بتائی جاتی. کاش وہاں پر یہ بھی بتایا جاتا کہ جا کے دیکھو تو صحیح اللہ پاک کا گھر کیسے غلاموں سے بھرا پڑا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں پہنے ہوئے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی آل کے بھی اور نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں، دیکھو تو صحیح وہ میلاد کیسے مناتے ہیں، دیکھو تو صحیح وہ عرصوں میں کیسے آتے ہیں، دیکھو تو صحیح خیر کیسے بٹتی ہے، دیکھو تو صحیح محبت کیسے پھیلائی جاتی ہے. لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا. بدقسمتی سے آج اگر کچھ بتایا جا رہا ہے، ساری نفرتیں، ساری برائیاں بتائی جا رہی ہیں. آج ہمارے ینگسٹرز کو، آج ہماری یوتھ کو جو باہر ہوتے ہیں، جب بھی وہ ٹی وی اسٹیشن لگاتے ہیں نا تو ان کے سامنے ایک ہی چیز آتی ہے کہ پاکستان میں تو ڈاکو تیار ہو رہے ہیں، پاکستان میں تو زانی تیار ہو رہے ہیں، پاکستان میں تو شرابی تیار ہو رہے ہیں. یعنی نفرت ادھر ان کے دلوں میں بیٹھے ہوئے بھی اس خطے کے لیے نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. لیکن حقیقت میں بتاؤں، کاش کہ انہیں کوئی بتانے والا ہو کہ یہ لٹیروں کا ملک نہیں ہے، یہ ڈاکوؤں کا ملک نہیں ہے، بلکہ یہ درویشوں کا ملک ہے، یہ اہل اللہ کا ملک ہے، یہ محبت والوں کا ملک ہے، یہ دکھ بانٹنے والوں کا ملک ہے. یہ ان کا ملک ہے کہ ادھر سے آج قبلہ شاہ صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ وہ خطہ جس سرزمین پر ابھی ہم موجود ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں یا آپ کچھ صدی پہلے چلے جائیں تو اس خطے کا، اس جگہ کا کیا عالم تھا کہ یہ جگہ ایک گڑھ بن چکا تھا کہ ادھر ادھر سے لوٹنے والے آتے تھے، لوٹ کر ادھر آ جاتے تھے. ایسے ہی آپ سے زیادہ تو تاریخ کسی کو نہیں نہ پتا ہوتی تھی. تو ادھر آ کے یہ آپ کے اس وقت میں آ کے سارے جو وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ادھر ادھر سے ڈاکے پڑتے ہیں اور ادھر آ کے جو ہے نا وہ پناہ لے لیتے ہیں، ادھر آ کے یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن دیکھو تو صحیح، جب ایک اللہ والا آیا، جب ایک بوٹا لگایا، جتنے بھی ڈاکو تھے وہ نہ ادھر کا پتہ چلا نہ ادھر کا پتہ چلا. اس فقیر کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا کرم ہوا ہوگا، اللہ والے کی صحبت ملی ہوگی، اللہ والے نے نگاہ فرمائی ہوگی. پہلے دل جو غلاظت سے بھرا ہوگا، جس میں برائی ہوگی، ایک نگاہ ڈالی ہوگی اور اندر سے فیض و برکات کے چشمے جاری ہوگا شروع. وہ مڑ جاتے ہوں گے، نفرتیں ختم ہوتی جاتی ہوں گی. وہی ڈاکو جو گھروں کو لوٹتے تھے اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دلوں کو لوٹتے ہیں. کس طرح کے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا گہوارہ بنا دو. تو یہ اللہ والوں کا کام ہے کہ یہ برائی سے ہٹا کر، بے حیائی سے ہٹا کر یہ حیا والا بنا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی طرح اہل حق کے اور اہل نسبت کے فیوز و برکات سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم علیہ السلام سے جڑی آج یاد رکھیں، آج کوئی کسی کی بات کرتا ہے، کسی کی آڑ میں کوئی کسی پر بات کرتا ہے. کسی نے صحابہ کرام کا سہارا لیا تو اہل بیت اطہار پر باتیں کرنا شروع کر دی. کسی نے نبی پاک علیہ السلام کی آل کی محبت کی دعائیں دی تو اصحاب پر اپنی زبانیں دراز کرنا شروع کر دی. یاد رکھیں
ہم ان میں سے ہیں، ہم وہ اہل نسبت لوگ ہیں، ہم ان اللہ والوں کے ماننے والے ہیں کہ جو در کے بھی اور جو گھر کے بھی، جو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کے بھی، جو نبی پاک علیہ السلام کی بھی، آل کے بھی، نوکر بھی ہیں، خادم بھی ہیں، ہم ان کے نوکر اور خادم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جگہ جہاں سے وہ گزرتے ہوں گے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کا چشمہ بنا لیں، اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں، ان کی قدم پاک سے اٹھی ہوئی مٹی کو بھی اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، بس آپ نے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لکھا۔ آج میں کسی پر کوئی بات کر رہا ہوں، آج میں کسی پر کوئی بات کر رہا ہوں تو یہ تو دیکھو کہ ہم نے کیا معاملہ کیا، کوئی کیوں جرأت ہو کسی کی کوئی بات کرنے کی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب سے محبت وہ میری وجہ سے، میں آپ کو حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں، فرمایا کہ میرے اصحاب سے محبت جو بھی کرے گا میری وجہ سے کرے گا، اور اگر ان سے کوئی بغض رکھے گا تو وہ بھی میری وجہ سے رکھے گا۔ اور جہاں تک اپنی آل کی بات آئی تو آقا پاک علیہ السلام، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سیاستہ کا، جب اس سے پہلے سنے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد گرامی کیا ہے، آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میری آل ہے، یہ میری آل ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا خون ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے ایسے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عرضی پیش کی، اے میرے مالک، ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے میرے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے میرے مالک آپ بھی ان سے محبت فرمائیں، اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا اللہ اور آپ ان سے بھی محبت فرمائیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کا۔ تو یہ محبت دیکھیں کیسے فروغ دی جا رہی ہے، محبت دیکھیں کیسے بانٹی جا رہی ہے، دیکھیں کیسے محبت کو عام کیا جا رہا ہے، اور آج ہر جگہ پہ ہی نفرتوں کی بات ہو رہی ہے، آج ہر جگہ پہ ہی یہ محبتوں کو دلوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور آقا پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ محبتوں کے پیکر کہ جس جگہ سے گزر گئے، بے شک پھر وہ پہاڑ تھا، بے شک وہ چونٹی تھی، وہ ذرہ تھا، وہ درخت تھا یا وہ پتہ تھا، سب نے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے ترانے گئے، جہاں سے گزر جاتے تھے محبتیں بانٹے جاتے تھے۔ اور آج غلاموں کو بھی پھر چاہیے نا کہ یہ جہاں سے گزریں اور کچھ کریں نہ کریں یہ بھی محبت والے بن جائیں، یہ بھی پیار والے بن جائیں، جب لوگ انہیں دیکھیں تو ان کو بھی پیار آنا شروع ہو جائے، وہ بے شک مخالف بھی ہوں، بے شک وہ زبانیں دراز بھی کرنے والے ہوں، لیکن جب آپ اور مجھے دیکھیں کہیں کہ اگر غلاموں کی محبت کا یہ عالم ہے تو ہم ان سے جڑنا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو ایسی غلامی بتائی۔ یہ خانقاہیں بھی یہ محبت کا مرکز ہے، جتنی دیر تک ان سے جڑے رہیں گے یقین کریں ان کے پاس آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، ہمیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس مقصد میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خطہ ہے نا یہ ڈاکوؤں کا خطہ نہیں ہے، ہمارا ملک یہ ڈاکوؤں کا اور لٹیروں کا ملک نہیں ہے بلکہ یہ درویشوں کا ہے۔ یہاں پر جب نظر ڈلتی ہے نا، جب نظر پھیری جاتی ہے تو کہیں پر تو ہمیں ہجویر کے داتا نظر آتے ہیں، کہیں پر تو ہمیں داتا حضور نظر آتے ہیں، کہیں پر میرے سلطان نظر آتے ہیں، کہیں پر میرے خواجہ نظر آتے ہیں، تو کہیں پر میرے بابا نظر آتے ہیں۔ تو بھائی یہ خطہ درویشوں کا ہے، یہ خطہ اللہ والوں کا ہے، یہ لٹیروں کا نہیں ہے، یہ لوٹنے والوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ لٹیروں کو بھی گنبد خضرا کے مکیر کے ساتھ جوڑنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسی طرح ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اتباع پاک میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حدیث پاک سننے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری پیش کرتے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام نے نا حاضر کس وجہ سے ہوئے ہیں وہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام کو یہ فیل ہوا، اور میں اس کو بڑا شارٹ کروں گا کیونکہ آپ نے آگے بھی یہ معاملہ چلنا ہے۔ ان کو یہ فیل ہوا کہ آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اتنی دور سے اتنے کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ اپنی طرف لے کر آتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے بن کر یہاں سے جاتے ہیں تو اتنی مہمان نوازی ہو رہی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں، یہ معاملہ کیسے چل رہا ہے، یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ چلو کچھ ایسا کریں کہ ہم تو اپنی غلامی کا حق ادا تو نہیں کر سکتے لیکن چلو خیر کے کام میں ہمارا حصہ ڈالنا چاہیے۔ سب نے پلاننگ کی، سب نے کیا کیا کہ کچھ نہ کچھ لے کر سب کچھ جمع کیا اور کہا کہ اسے ہم اسی طرح ہی ہر ماہ جس طرح آج آپ نذرانے دیتے ہیں، جس طرح اپنے شیوخ کو آ کے آپ یہ
اپنا جو بھی پاک مال پیش کرتے ہیں اپنی کمائی میں کہ اس میں برکت ہو جائے، تو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ارادے سے جو بھی جمع ہوا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئے، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، مقصد بتایا کہ آپ کے غلاموں نے یہ اس وجہ سے پیش کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا حصہ ڈال جائے، اس قسم اور بھی پہلی بڑا کرم ہے اور اچھے طریقے سے یہ معاملہ شروع ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن اترا، حضرت جبرائیل امین وہ وہی لے کر نازل ہوئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آیت نازل ہو گئی کہ انہیں فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں نے جو کچھ بھی تمہارے لیے کیا ہے اور جو کچھ بھی میں تمہارے لیے کر رہا ہوں اور جو کچھ بھی میں تمہارے لیے کرتا رہوں گا، مجھے اس کی عوض، مجھے اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جتنا کچھ بھی ہے، یہ جتنا کچھ بھی ہے، جے کوئی کٹے گالا مندے اس میں جی جی کہیے، گلا علامہ بھنڈی خواری اس یار دے پاروں سیے ہوں، قادر دے ہاتھ دور ساڑی اور جیویں رکھے سونا ہوئے رہیے ہوں۔ فرمایا یہ جتنا کچھ بھی جو بھی وہ طائف کے مقام سے لے کر وہ پتھر بھی کھائے، وہ دندان بھی شہید ہوئے، وہ سب کچھ ہوا، یہ جو کچھ بھی میں کیا اس کی عوض کچھ بھی نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے خاندان سے میری آل سے محبت۔ جن کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے، جن کے لگنے چاہیے ان کے لگائے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنے، آپ کی آل بیت اطہار کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رب کا قرآن بول رہا ہے، یہ رب کا قرآن بول رہا ہے، ان سے اور کوئی معاوضہ نہیں۔ انہیں بتا دیجئے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر اجر دینا چاہتے ہو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میری آل کے ساتھ انہیں بتائیے کہ ان کے ساتھ محبت کریں۔ یہ ان کے ساتھ محبت کریں گے تو سمجھ لینا کہ اجر پورا ہو، سمجھ لینا کہ یہ سارا معاملہ پورا ہو گیا ہے۔ ایک شخص بالغ ہونے سے لے کر جب تک وہ دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا، ایک نماز بھی اس کی قضا نہ ہونا، ایک نماز بھی نہ چھوڑے، یعنی پنجگانہ وقت نماز ادا کرے، با جماعت ادا کرے، اور اس نے حج نہ چھوڑا ہو، اس نے کوئی زکوٰۃ بھی نہ چھوڑی ہو، اور حقوق اللہ کو اپنی جگہ پر ہے، اس نے حقوق العباد کا بھی رتی کا بھی خیال رکھا ہو، یعنی کوئی ذرہ برابر حقوق العباد میں بھی کمی پیشی نہ ہونے دی ہو، یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ جب دنیا سے جائے تو اہل بیت کے بغض کے اندر دنیا سے جائے گا نا، تو یقین کریں وہ کون سی موت مرے گا، اس کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ یہ آپ سوچ سکتے ہیں نا، یعنی سب کچھ ہے، عبادت کی ہے، سجدے کیے، روزے رکھے، زکوٰۃ دیے، حج کیے، سب کچھ کیے، کسی کا دل نہیں توڑا، کسی کا دل نہیں دکھایا، سب چیزوں کا خیال رکھا ہے، پڑوسی کا بھی خیال، ہمسایوں کا بھی خیال، بہن بھائیوں کا بھی خیال، سب کے حقوق بھی ادا کیے، جب تک سانس آئی اور آخری سانس تک سب کچھ کرتا رہا، لیکن آقا پاک علیہ السلام کی آل کی محبت نہیں بلکہ ان کے بغض کے اندر دنیا سے چلا گیا، تو یاد رکھیں وہ اہل جہنم میں اس کا شمار ہوگا، وہ جہنمی ہوگا، یہاں سے وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جس نے نمازیں تو پڑھی لیکن پوری نہ کر سکا، کوشش کرتا رہا کہ حقوق اللہ بھی ادا کروں، کوشش کرتا رہا حقوق العباد بھی ادا کروں، لیکن کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی تھی، بڑی کوشش کرتا تھا لیکن سب کچھ کے باوجود کسی نہ کسی جگہ پر کمی رہ جاتی تھی۔ لیکن جب وہ دنیا سے گیا تو میرے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں گیا، آقا پاک علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے بی بی پاک کی محبت میں گیا، حسن و حسین کی محبت میں گیا، تو یقین کریں اس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا، من ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا شہیدہ، کہ جو آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دنیا سے گیا وہ شہادت کی موت ہوگی، اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی، کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی محبت ہوگی، جب دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت ہوگی۔
اور الحمدللہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. ہم تو ان گلیوں سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم ان پتھروں سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم ان گلی کوچوں, ہم ان ریت کے ذروں سے بھی محبت کرتے ہیں. ابھی محبت تو بڑی دور کی بات ہے, جب مدینہ پاک کا نام ہی آتا ہے نا تو دل کی یہ جو خون ہے نا گردش اور تیز کرنا شروع ہوتا ہے. یعنی محبت ہے نا, اور وہ ان کی میں کیا بات کروں, ان کی میں کیا بات کروں, جہاں پر ان کا خون آ جاتا ہے, جہاں پر بس پتہ لگ جاتا ہے کہ سادات ہیں, تو آپ کے اور ہمارے سر اور دل خود بخود جھک جاتے ہیں. یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے, یہ پیار نہیں ہے تو کیا ہے. تو اسی پیار نے بیڑے بار پار کرنے ہیں. وہ دیکھ لو سب کچھ ہونے کے باوجود اگر نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں ہے, اگر اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے, تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, رتی برابر بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سینوں کو اس نور سے محبت کرتا ہے, کیونکہ یہ نور ہے جس سینے میں داخل ہوتا ہے, پھر جو بھی اس سینے سے لگتا ہے اس میں بھی وہ نور ٹرانسفر ہو جاتا ہے. میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا ہمیں محبت والا بننا ہے, اور کس طرح کا بننا ہے کہ جو ہمارے سے لگے وہ بھی محبت والا بن جائے, کیونکہ نور ہمارے دل میں اور یہ آگے پہنچنا چاہیے. ترمذی شریف کی ستہ کی حدیث پاک, آقا پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں جا رہا ہوں لیکن تم میں دو بڑی وزنی, دو بڑی بھاری, دو بڑی پاورفل چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. کیا آپ نے سن رکھا ہے؟ ایک کتاب اللہ, اللہ کا کلام, اللہ کا کلام چھوڑے جا رہا ہوں, یہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. اور دوسرا فرمایا میں اپنا خاندان تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک ان سے جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا خاندان, اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیجئے. آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا, علی علی جس کے دل میں خوشی آئی ہے بولو علی علی علی. علی کو دیکھنا تو عبادت ہے ہی ہے, وہ تو ان کے مقدر میں تھا, لیکن علی کا ذکر بھی تو عبادت ہے. ہاں تو فرمایا علی, پھر فرمایا بی بی پاک, فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا, پھر فرمایا حسن, پھر فرمایا حسین, فرمایا بس ان سے جڑے رہنا, ان سے جڑے رہنا, اللہ تمہیں اپنے سے جوڑے رہنا. مفہوم یہی بنتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم ان سے جڑے رہنا, کائنات تم سے جڑی رہے گی, اللہ کے بندے تم سے جڑے رہیں گے. سارے کائنات لوگ آگے آگے پیچھے چاہتے ہیں, آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا, لیکن جہاں پر ایک درویش چلتا ہے وہ خود جنگل میں جا کے ڈیرے لگاتا ہے, ساری دنیا پیچھے پیچھے آنا شروع. تو وجہ کیا ہے کہ یہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاک بندے, وہ اہل بیت اطہار کی یہ وہ نوکر ہیں کہ جو یہ شان اہل بیت, یہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ شان بیان کر کے پھر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے آگے صرف شانیں نہیں بیان کرنی. We don't just see the character, we don't just study the character, but we would implement the character in ourselves. ہمیں کیا کرنا ہے کہ صرف پڑھنی نہیں ہے, ہمیں شان اہل بیت اطہار صرف سننی نہیں ہے, بلکہ کیا کرنا ہے ان کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے, ان کے عین مطابق اپنی. اور آقا پاک علیہ السلام نے یہ دیکھو کتنا پیارا نقشہ دیا ہے. فرمایا اہل نظر, اہل تصوف, اہل اللہ. یہاں پر پتہ کیا بیان کرواتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک میں اپنی آل چھوڑے جا رہا ہوں. آپ فرمایا قرآن, جب تھیوری دیکھنی ہو نا تھیوری, تو پھر قرآن کو دیکھ لینا. جب تھیوری دیکھنی ہو تو رب کا قرآن کھول لینا, تمہیں ساری تھیوری سمجھ آ جائے گی, تمہیں زندگی گزارنے کا نسخہ مل جائے گا, پتہ لگ جائے گا کیا چیز کس وقت کرنی ہے. لیکن فرمایا جب پریکٹیکل دیکھنا ہونا, جب امپلیمنٹیشن دیکھنی ہونا, تو میرے حسن حسین کو دیکھنا, پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ جو قرآن کھول کر تم نے پڑھا ہے نا وہ در حقیقت ہے کیا. یہ چلتے پھرتے قرآن کے نور سے تمہیں یہ سارا میرا خاندان نظر آئے گا. کسی جگہ پر تمہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کی تاثیر نظر آئے گی. کسی جگہ پر تمہیں وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قیام و سجود نظر آئیں گے. کسی جگہ پر قربانی کے جلوے نظر آئیں گے. انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اسی طرح اسی راستے کا راہی بنائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان پاک ہستیوں کے لڑ لگنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یاد رکھیں ان کی محبت نور ہے, ان کی محبت ہی ہے جو دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتی ہے. یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں, یہ وہ ہیرے ہیں جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشا. اہل بیت اطہار یہ وہ پھول ہیں جن میں خوشبو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی. یہ وہ موتی ہیں
کہ جو پروئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیں، یہ وہ آل بیت اطہار ہیں، ان کی شان آپ میں کیا بیان کریں گے؟ اللہ اکبر، ان کی سیرت میں جتنے رنگ نظر آتے ہیں، ان کی سیرت میں جتنے رنگ نظر آتے ہیں، وہ رنگ خود آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرے ہیں۔ یہ خود، یہ پھول کی ساری خوشبو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ بس آپ سن لیں کیسی کیسی ٹریننگ فرمائی، یاد رکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک دن حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے، آقا پاک علیہ السلام کے ایک پھول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ صدقے کی کھجوریں آئی پڑی۔ آپ نے کیا کیا کہ ایک صدقے کی کھجور اٹھائی اور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آقا پاک علیہ السلام کی نگاہ پڑی، آقا حسین کو قریب بلایا اور اسی وقت اپنی انگلی ڈال کے وہ کھجور کو منہ میں ڈال کے انگلی باہر نکال لی، اور آپ نے فرمایا کہ حسین ویسے کھجور کھانا تو جائز ہے، لیکن یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ میرے خاندان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا اب عمر کیا ہے میرے آقا حسین کی؟ 7 سال۔ کیا عمر ہے؟ 7 سال۔ شریعت کا کوئی قانون بھی آپ پر ابھی لاگو نہیں ہوتا، عمر 7 سال ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئے ابھی اتنے، لیکن 7 سال میں تربیت کیا فرمائی جا رہی ہے کہ خود وہ کھجوری تھی نا، آپ اور میں ہوتے، آپ اور میں بچہ بڑی بڑی چیزیں کر دیتا ہے، بڑا کام کر جاتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں آگے سے تو کیا ہوا بچہ ہی ہے، کیا ہوا بچہ ہی ہے نا، لیکن 7 سال کی عمر میں دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور انگلی مار کے منہ سے باہر نکال لی، اور آپ نے اس انداز میں تربیت فرمائی۔ اب آپ اور میں ذرا دیکھیں کہ ہمیں اہل بیت اطہار کے غلاموں کو اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرنی چاہیے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ حسینیت جو ہے نا، یہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے، یہ صرف ایک نعرے کا نام نہیں ہے۔ آج تم اور میں نعرہ لگا دیتے ہیں، یہ کمپلیٹ ٹریننگ ہوئی بھی ہے، یہ کمپلیٹ 3 دن۔ او بھائی آپ اور میں تھوڑی سی بھوک، میں صبح لاہور سے نکلوں، اگر میں ناشتہ نہ کر کے نکلوں، کوئی چیز کھانے کو نہ ملے، اس وقت تک آ کے ویسے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر رمضان المبارک کے روزے جو ہم بڑے اس سے رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہے، روزے کے کھلنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے حالت کیا ہوگی۔ اور 3 دن ایک شخص بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، کوئی ایک بوند بھی پانی کا قطرہ اندر نہیں گیا، لیکن جب تلوار اٹھاتے ہیں، جب گھوڑے پر سواری کرتے ہیں تو آگے ہزاروں کا لشکر لگا ہوئے تب بھی تاب نہیں لگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا منظر ہے جو ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے۔ آج کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج جہاں پر 27 سپتمبر ہے، وہاں پر آقا امام کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج چہلم بھی ہے، اور آپ وہ امام ہیں جن کی تربیت کے اتنے پہلو ہیں، جن میں اتنے رنگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا ایک شخص نے آپ نے مدینہ پاک بھیجا، آپ نے پیغام دے کے بھیجا کہ امام علی مقام کو یہ پیغام دے کر آؤ، تو اس نے پوچھا کہ میں انہیں پہچانوں گا کیسے، ان کا کوئی نقشہ بتائیں، ان کا کوئی حلیہ بتائیں کہ میں کیسے پہچانوں گا کہ امام علی مقام حسین ابن علی یہ ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا بڑا آسان ہے سمجھنا، آپ نے فرمایا کہ سوچو مسجد نبوی پہ جانا جس شخص کے ارد گرد لوگ سب سے زیادہ ہو، جس کی ارد گرد ہجوم سب سے زیادہ ہو، جس کی باتیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو، جس کی باتیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو، فرمایا جس کی نگاہیں سب سے زیادہ جھکی ہوئی ہوں، جس کی نگاہیں سب سے زیادہ جھکی ہوئی ہوں، اللہ اکبر، اور فرمایا جس کے چہرے پر سب سے زیادہ وقار اور نور نظر آتا، فرمایا سمجھ جانا حسین ابن علی وہی ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ گئے نا، جب وہ شخص پیغام دینے کے لیے گیا، جیسے ہی مسجد نبوی شریف کے اندر انٹر ہوا تو کیا بتاتا ہے کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا جس کے ارد گرد ہجوم ایسے تھا جیسے مکھیوں کے چھتے کے ارد گرد جو ہوتا ہے نا مکھیوں کا، فرمایا جس کی باتیں ایسی تھی کہ دل کرتا تھا بس وہ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ وہ ایسا کریکٹر تھا، نگاہیں تو اٹھتے دیکھی نہیں نا، اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نگاہ مجھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کا فیضان تھا، پھر حیات خود بخود آنی تھی۔ اللہ اکبر، اور اسی طرح بس یہ آخر میں یہ بات سن لیں، میدان کربلا 9 محرم الحرام کو ابن سعد نے جب امام علی مقام
سے یہ کہا نا کہ بھئی یا یزید کی بیعت کر لو اور نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے. بتاؤ ابھی ڈیسیژن لو کیا کرنا ہے, یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پتہ امام علی مقام آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ تو ہو نہیں سکتا جو تو کہہ رہا ہے, وہ تو ہو نہیں سکتا. ہاں دوسری چیز ہو سکتی ہے, جنگ ہو سکتی ہے, لیکن مجھے ایک رات کی مہلت دے. ایک رات کی مہلت مانگ لی. جیسے اس کے پاس سے آئے, اللہ اکبر, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا خون, آپ فرمانے لگے بابا یہ کیا؟ امام علی مقام سے پوچھا بابا یہ کیا؟ ساری زندگی شہادت کا اور ساری زندگی جہاد کا درس دینے والا, آج جب شہادت کی باری آئی ہے, آج لٹنے کی قربان ہونے کی باری آئی ہے, آج جہاد کرنے کی باری آئی ہے, آج مزہ آنے لگا ہے, تو آج آپ نے رات مانگ لی. آج آپ نے رات مانگ لی. آپ نے کہا رات کا موقع دے دو. ساری زندگی درس ہمیں دیتے رہے, اسی درس کے اللہ کیا کرے, بس ایک منٹ بھی نہیں سوچنا. جے کر یار بلاوے حکم سرنو پیر بنائیے, آزم یادیں لائیے ہی نہ تیجے لائیے تے توڑ نبھائیے. یہ ساری زندگی درس دیتے رہے. اب جب باری آئی ہے پروف کرنے کے لیے تو آپ نے رات مانگ لی ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنے. آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے اے زین العابدین, رات اس لیے نہیں مانگی, رات کسی وجہ سے مانگی ہے, رات اس سے اس لیے مانگی ہے, ایک رات ایکسٹرا اس لیے مانگی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جانے سے پہلے, میں چاہتا ہوں کہ میں سواری کرنے سے پہلے, پتہ نہیں کل تو کیا منظر ہوگا, لیکن میں چاہتا ہوں آج کی رات اس لیے ادھاری مانگی ہے کہ میں اس رات میں کثرت سے اپنے آپ کے رب کے آگے جھکتا رہوں, کثرت سے سجدے کرتا رہوں, کثرت سے دعائیں مانگتا رہوں, کثرت سے استغفار کرتا رہوں. آپ کو تو پتہ ہے مجھے یہ ساری چیزیں کتنی پسند ہیں. اللہ اکبر. اب آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو. اللہ اکبر. رات کس لیے مانگی؟ آج آپ اور میں پتہ لگ جائے نا کہ بس آج رات آخری ہے, ہسپتال میں بھی بیٹھے ہو تو کہتے ہیں اب یہ لے آؤ, اب یہ لے آؤ, یہ چیز اس کو کر دو, یہ چیز ایسے کر دو, فلاں چیز وہاں پر پڑی ہے, دولت ادھر پڑی ہے, پیپرز ادھر پڑے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ بس آخری رات تو کہا کہ بس میں چاہتا ہوں میں ہوں اور میرا رب ہو, میں ہوں اور میرا رب ہو. اس سے بڑی محبت کی نشانی کہاں پر ملتی ہے؟ اس سے بڑا قربانی کا جذبہ کہاں پر ملتا ہے؟ اس سے بڑی شان میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ تڑپ عطا فرمائے. بس یاد رکھیں حسینیت صرف ایک نعرے کا نام نہیں ہے, بلکہ حسینیت نام ہے حیا کا. اہل بیت اطہار کی یہ جو محبت کی بات کرتے ہیں, نام ہے حیا کا, نام ہے یہ پاکیزگی کا, نام ہے یہ طہارت کا, نام ہے یہ قربان ہو جانے کا, نام ہے یہ ادب کا, نام ہے یہ محبت کا, نام ہے یہ عشق کا, اور نام ہے یہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا. نام ہے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی یہ جذبے ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والی نسلوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر زندہ رکھے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی ناصر بھی ہو. اور یاد رکھیں محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں پھر سے جہاں سے شروع کیا ہے میں وہیں پر ہی ختم کروں گا. محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ جتنے اپنی اولاد کو ڈنڈے مارتے ہیں نا, جتنا کہتے ہیں نا کہ میری اولاد ڈنڈے مار کے کہتے ہو کہ میرا یہ ادب نہیں کرتے, میرے ساتھ یہ محبت نہیں کرتے, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا چھوٹا سا طریقہ ہے, بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے. آج آپ اپنی اولاد کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آپ کی اہل بیت اطہار کی اور آپ سے جڑے اصحاب کی صرف ان کی محبت سکھا دو, خود بخود تمہارے قدموں میں خود بخود ساری زندگی تمہارے قدموں میں بیٹھے رہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اس نور سے اپنے آپ کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں جتنا وقت اس فقیر نے دیا, یہ تو میں تو ساری زندگی بھی یہ شانیں بیان کرتا رہوں تو میرے لیے یہ بڑی باعث سعادت ہے. اور میں شکر گزار ہوں سادات کرام کا, خصوصاً حضرت پیر سید یوسف شاہ محی الدین دامت برکاتہ العالیہ, آپ کے شہزادے کا, کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے حسین چہرے مجھے بھی دیکھنے کی توفیق ہوئی. آپ کے اہل بیت اطہار پر کچھ نہ کچھ بولنے کی اس فقیر کو بھی سعادت حاصل ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالی یہی لمحے, اس دن جس دن کوئی کام نہ آئے, کوئی چیز کام نہ آئے, اللہ پاک یہی الفاظ, یہی محبت کے الفاظ کام آ جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے. آپ اہل اللہ کی سرزمین پر بیٹھے ہیں, اللہ والوں کی سرزمین پر آئے بیٹھے ہیں. آپ جتنی دیر یہاں پر رہیں اور جو بھی آپ کی تکلیف ہے, آپ جتنی دیر ادھر بیٹھے رہیں گے شفا ملتی جائے گی.
یاد رکھیے بس آپ نے شفا لینے کے لیے آنا ہے، آپ نے اپنے اندر کی صفائی لینے کے لیے آنا ہے۔ تیرے چٹے کپڑے کس کم آون جی اندروں ہونے کالا ہو، باہر دا جھاڑو کس کم دا جی اندر لگا جالا ہو۔ آج آپ نے اور میں نے اپنے اندر کی صفائی کرنی ہے، اندر کا جالا اتارنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارے انداز سے ذکر گوش سلطان العارفین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان زنیر حسن قادری سرور صاحب دامت البرکات القدسیہ زیب سجادہ دربار عالیہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ